الحمد لحضرت الجلالہ والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم اساتذہ اکرام اور میرے خانقاہ حنفیہ سے تعلق رکھنے والے بزرگ دوستوں، آج میرا تقریر کا موضوع ہے تحریک پاکستان اور علماء دیوبند. سامعین محترم، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. رب ذوالجلال اس پر وہ بہار لائے جس کے لیے یہ جدوجہد کی گئی تھی، لیکن اس وقت ہمیں ذرا پیچھے مڑ کر تاریخ پر نظر دوڑانی ہوگی کہ کن کن قربانیوں کے بعد ہمیں یہ مراد ملا ہے، کن کن منزلوں سے گزرنے کے بعد اس پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے، اور اب اس کے تحفظ اور استحکام کی ذمہ داریاں ہم پر کس قدر اور کس طرح عائد ہوئی ہے. ابھی بہت سے وہ حضرات موجود ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کو دیکھا، جنہوں نے ملک کو تقسیم ہوتے دیکھا اور برصغیر و پاک اور ہند میں آزادی کی نہریں اٹھتی دیکھی. اتنا نام اور عنوان کو ہر ایک کو یاد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو پاکستان کی منزل کے قریب پہنچنے کے لیے اور مطالبہ پاکستان کو کامیاب کرنے کے لیے نام کون سا استعمال کیا گیا، عنوان کون سا آگے لایا گیا، لا الہ الا اللہ. میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ سے اتنا محبت اور عقیدت، اتنا جذبہ استقامت کن لوگوں نے باقی رکھا تھا. جب یہ عنوان استعمال کیا گیا تو دنیا کا تاریخی نقشہ بدل گیا. یہ ایک عربی جملہ ہے، یہ کلمہ طیبہ کا ایک حصہ ہے جس سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے. اس کے لیے حرارت، اس کے لیے محبت، اس کے لیے عشق، اس کے لیے تڑپ، اس کے لیے جذبہ، اس کے لیے جہاد، یہ کن لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ تھا. یہ علماء کرام کی، کن علماء کی، علماء حق، علماء دیوبند کی آج ملک بنانے کا خراج تحسین تاریخ مسلم لیگ کو پیش کرتی ہے. لیکن ہم اس طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے والہانہ محبت اور عقیدت کن لوگوں نے باقی رکھا تھا. جس پر آواز اٹھائی گئی، اس نعرے میں کلمہ طیبہ کی تاثیر لائی گئی. تحریک تو مسلم لیگ نے کھڑی کی تھی، لیکن اس کے پیچھے علماء حق، علماء دیوبند جن کی قربانیوں کا ایک پورا تسلسل کار فرما تھا. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. حضرات، آج جو باغ کی زینت ہے وہ جس درجے میں ہی ہے، اس میں ہمارے اکابر علماء حق، علماء دیوبند کا خون شامل ہے. انگریز مطمئن ہو گیا کہ ہم نے آگ کو ٹھنڈی کر دی، لیکن اس دبی ہوئی آگ میں، دبی ہوئی خاک میں کچھ چنگاریاں باقی تھی، جس میں سے عظیم ترین چنگاری آزادی کی تحریک کا ایک پیکر مجسم شیخ الہند نور اللہ مرقدہ دیوبندی تھے. جی ہاں، اسی چنگاری کو شغلوں میں تبدیل کرنے والا 1857 کی جنگی آزادی میں شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے لے کر علامہ رشید احمد گنگوئی سے لے کر متحدہ ہندوستان کے آخر دور میں تحریکی آزادی میں پاکستان کی آزادی کے لیے علامہ شبیر احمد عثمانی تک
दारुल-उलूम देवबंद के अजीम फर्जंदान तक ने अपने तन मन धन अमन वतन की कुर्बानी दी। आपके इस वतन अजीज में उन बुरे हालात में कानून साज असम्बली में इस्लामी कवानीन को मंजूर करवा कर इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत दिया। इसी कानून साज असम्बली में करारदाद पाकिस्तान को मंजूर करवा कर अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने कौम और मिल्लत से वफा करके बताया, यह वतन है हमारा, हम है पासबा इसके, यह चमन है हमारा, हम है नगमहा इसके। आज उलमाए देवबंद को अमन वतन का दुश्मन बताने वाले शायद इस बात को भूल गए कि कायद-ए-आज़म को इसके साथ दीनी लिहाज से सरदर्द की बाजी लगाने वाले उलमाए देवबंद है। उम्मत मुस्लिमा को और मुसलमानाने हिंदुस्तान को शरईयत से मुतमईन करने वाले उलमाए देवबंद है। कायद-ए-आज़म को दीनी शऊर दिलाने वाले उलमाए देवबंद है। उलमाए देवबंद ने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद की कोशिश की है। बात अगर तहरीक पाकिस्तान की हो तो चलाने वाले उलमाए देवबंद है। बात अगर तहफ़्फ़ुज़ की हो तो पाकिस्तान का हिफाजत करने वाले उलमाए देवबंद है। बात अगर मोहब्बत की हो तो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले उलमाए देवबंद है। बात अगर अक़ीदत की हो तो पाकिस्तान के साथ अक़ीदत रखने वाले उलमाए देवबंद है। बात अगर सियासत की हो तो कायद-ए-आज़म के शाना बशाना खड़े होने वाले उलमाए देवबंद है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब कोई उलमाए देवबंद को निशाना बनाकर अपने ज़ुबानों को बेजा इस्तेमाल करता है तो दिल खून का अंसुर होता है। पुकार पुकार कर कहता है, ए मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों के होती तो सह लेते हम, अब दुकानों पर भी हक हमारा नहीं। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी खून हम न दिया, गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं अहले चमन के ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं।